بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 رمضان بروز بدھ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کے لیے 23 رمضان بروز بدھ کا وہ خاص عمل لایا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے نصیب بدل جائے گا۔ آج کے عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کی تقدیر، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ تقریباً اختتام کو ہے۔ اس سے پہلے 2 حشرے گزر چکے ہیں، اب تیسرا حشرہ بھی اختتام کو ہے۔ پورا سال انتظار کرنے کے بعد اگر ماہ رمضان ہمیں ملا ہے، اگر یہ غفلت میں اور لاپرواہی میں گزر گیا ہے تو خدا را کر کے آخری حشرہ جو ہے اس کا اہتمام کر لیں، تاک راتوں کا اہتمام کر لیں۔ آج تاک رات کا وہ حاص الحاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یقین کریں اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ رزق مال و دولت کے انتظامات 7 نسلوں تک ہو جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی دعا اللہ پاک قبول فرما دے گا۔ آج رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اللہ سے مانگو جو بھی مانگ سکتے ہو۔ آج اللہ سے ناممکن بھی ممکن کروا لو۔ آج اللہ سے بڑی حاجت پوری کروا لو۔ تاک رات کا وہ حاص الحاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ پورا دن 23 رمضان کا آپ کے پاس ہے، شام ہے، رات ہے، اور فجر ہونے سے پہلے پہلے، سحری کا اختتام ہونے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کر لو۔ رو رو کے مانگو، اللہ سے مانگو، اپنے نصیب اور مقدر کو اچھا کروا لو۔ اللہ والوں میں آپ کے لیے درد دل رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری تمام مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ دوست جو بھی اپنی حاجت رکھتے ہیں، کوئی اپنی منشا رکھتے ہیں، کوئی مقصد رکھتے ہیں زندگی کا، اگر وہ ادھورا ہے، اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، یقین کریں زندگی کے شعبے سے، زندگی کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ اللہ سے یہ عمل کرنے سے پہلے اس مقصد کی، اس حاجت کی نیت کر لیں۔ یقین کریں اس حاجت میں، اس مقصد میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا، آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ ماہ رمضان کا ہر پل قیمتی ہے، صبح شام قیمتی ہے، ہر سیکنڈ قیمتی ہے، اور آخری حشرہ جو ہے 5 تاک راتوں کا جو یہ حشرہ ہے یہ انتہائی قیمتی ہے۔ پورے رمضان کا نچوڑ جو ہے وہ آخری حشرے میں ہے، کامیابیوں کا راز آخری حشرے میں ہے، اور وہ بھی تاک راتوں میں ہے۔ آج تاک رات کا وہ حاص الحاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، نبوی عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس عمل سے آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو کسی وظیفے اور دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تاک رات کو اگر کسی بھی بہن یا بھائی کی دعا اللہ پاک قبول کر لیتا ہے تو دنیا کے تمام خزانے، دنیا کی تمام دولت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم نومید ہو کے، مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج اللہ سے مانگو، اللہ والو، اللہ پکار رہے، آؤ بندو، آؤ میری مخلوق مجھ سے مانگو۔ آج جتنے بھی قرض دار ہیں انشاءاللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اللہ پاک غیبی اسباب فرمائے گا۔ آج کے خاص عمل سے جتنے بھی بے اولاد ہیں، اگر وہ اولاد چاہتے ہیں، آج کے خاص عمل سے اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ جتنے بھی گھر سے بے گھر ہیں، ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں، پورا سال مکان پہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور مالک مکان ذلیل خوار کرتا ہے، تو آج اللہ سے مانگ لو، اللہ سے مانگ لو۔ اللہ دل کے حالات جانتا ہے، اللہ دل کی نیت جانتا ہے۔ آج اس عمل کو کرنے سے پہلے جو میرا بتایا ہوا عمل نبوی عمل ہے، اس کو آپ کرنے سے پہلے اپنے مکان کی نیت کر لیں، اپنی اس ذاتی مکان کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر حالات کی وجہ سے آپ بند گلی میں آن پہنچے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، نہ آگے راستہ، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، تو آج کا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس بند گلی میں اللہ پاک آپ کے لیے ہزاروں راستے پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ ہم کیوں نا امید ہو چکے ہیں؟ دعاؤں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ وظائف کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ درد دل رکھتا ہوں اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں دوستوں کے لیے، خدا را کر کے ماہ رمضان کی آخری جو تاک راتیں ہیں ان کا اہتمام کر لو، اپنی نسلوں کے لیے مانگ لو، ان کے مقدر اچھے کروا لو، اولاد کے لیے مانگ لو۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے رشتوں کی اسباب نہیں پیدا ہو رہے، آج اللہ سے مانگو من پسند کا رشتہ ان کے سامنے، اللہ سے مانگو، اللہ کی عدالت کے سامنے مانگو، سربا سجود ہو کے آج کا عمل کرنے سے پہلے آپ اچھے رشتے کی نیت کر لیں۔
انشاءاللہ تعالی عزیز اچھے رشتوں کی سبیلیں پیدا ہو جائیں گی، ایسے ایسے راستوں سے رشتے آئیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ کو اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے، اپنے بند کام اپنے رکے کام ہوتے نظر آئیں گے، تب جا کے آپ یقین کرو گے کہ تاک رات کا جو عمل ہمیں بتایا گیا، اس چینل پہ بتایا گیا، اس میں بڑی کرامت ہے، اس میں بڑی تاثیر تھی، اس میں بڑی طاقت تھی۔ ہمارے تمام معاملات، ہماری تمام جتنے بھی رکے ہوئے ہمارے کام تھے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، عمل کرنے سے اللہ پاک بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو 90 عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز، اس کے بعد آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر کے اندر جتنا بھی آپ کے رزق کی تنگی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو نیک اور صالح اللہ پاک اولاد آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کی ایک ایسی زندگی کا آغاز شروع ہو جائے گا جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، آپ غنی ہو جائیں گے۔ ایک فقیر سڑک پہ چلنے والا بھی اس عمل کو کرے گا، اللہ پاک ماہ رمضان کی آخری حصے کی برکت سے، تاکرات کی برکت سے اللہ پاک اس کو غنی کر دے گا، اس کو بادشاہ بنا دے گا۔ راتوں رات بعض لوگ امیر ہو جاتے ہیں، کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں، اربوں پتی ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کی امیری کا، ارب پتی کا راز کیا ہے؟ وہ ایسے وظائف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانے تو بے انتہا ہیں، اللہ پاک بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ یہ دولت کے تمام جتنے بھی پیمانے اور زاویے یہ ہم نے بنائے ہیں، اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ وظائف کا اہتمام کر کے، پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کر کے، آخری حصے میں تاکراتوں کا اہتمام کر کے اگر اللہ سے مانگتے ہیں رو رو کے، تو اللہ نہیں دے گا۔ پورا سحری سے لے کے مغرب تک ایک روزہ دار بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو کہ اللہ نہیں دے گا؟ اللہ خود کہتا ہے مجھے غیرت آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے روزہ دار مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا نہ کروں۔ ماہ رمضان تو عظمتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں کو تقسیم کرنے والا مہینہ، انعامات کو تقسیم کرنے والا مہینہ ہے۔ آج میں پھر بار بار اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں بیٹیوں بزرگوں سے التماس کرتا ہوں، آپ تاکراتوں کا اہتمام کر لیں۔ آج جو عمل خاص آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے اس عمل کو سیکھ لیں۔ یقین کریں اس عمل کو کرنے سے پہلے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کی منشا ہے، زندگی میں بڑا سے بڑا مقصد ہے، انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی حاجت قبول نہیں ہوئی تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک تمام حاجات کو پورا کروانے والا ہے۔ اللہ پاک تمام جتنی بھی معاملات ہیں ان کو سدھارنے والا ہے۔ آج کا 90 عمل انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگیوں کو سدھار دے گا۔ آپ اپنی اولاد کے لیے آج کے عمل کو کرنے سے پہلے ان کے لیے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اولاد اگر بے روزگار ہے، انشاءاللہ ان کے لیے اللہ پاک روزگار کے اسباب مستقل طور پہ پیدا فرمائے گا۔ اگر گھر میں کوئی بیماری ہے تو آپ شفا کی نیت کر کے، صحت کی نیت کر کے آج کا عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک مستقل صحت دے گا، اللہ پاک شفاء کلی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی ہے، تو پریشانی ختم کر دیں، کیونکہ آج کا 90 عمل انشاءاللہ تعالی عزیز مستقل طور پہ رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا فرمائے گا۔ آج کا خاص الخاص عمل آپ کو نومید نہیں کرے گا، آپ کی زندگیوں میں سے جتنی بھی نومیدی اور مایوسی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ابھی میں تاک رات کی وہ خاص دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ تمام میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین تاک رات کو اللہ پاک کو پسند آ جائے، قبول کر لے، اور سب کی حاجات کو، سب کی دعاؤں کو اللہ پاک اپنی برگہ عالیہ میں قبول منظور فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ میری بہنیں، میری بیٹیاں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ رزق کی تنگی سے دوچار ہیں، رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، یا اللہ رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی، یا اللہ جتنے بھی دکان کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، دکان کاروبار میں عروج نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، گاہک نہیں آ رہی، یا رب العالمین ان کی دکان کاروبار میں یا اللہ وسعتیں اور ترقی اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ذاتی گھر کے خواہشمند ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما، برکت والی صحت والی زندگی اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی قرض دار ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کی اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی میرے چینل پہ آنے والے ہیں، اگر وہ حالات کی وجہ سے بند گلی میں آن پہنچے، یا رب العالمین ان کے لیے اسباب پیدا فرما، ان کی من پسند کے رشتوں کے، ان بیٹیوں کے لیے من پسند رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اگر وہ بند گلی میں آن پہنچے، ان بند گلیوں میں یا
یا رب العالمین ان کے لیے ہزاروں راستے پیدا فرما، نجات کے راستہ پیدا فرما، کامیابی کے راستے پیدا فرما یا رب العالمین۔ جتنی بھی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما یا رب العالمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یا رب العالمین ان کی مدد خاص فرما، جس طرح جنگ بدر میں یا اللہ تو نے مسلمانوں کی صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی، ان کی مدد عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ کفار کو شکست سے ہمکنار فرما یا اللہ بیٹیاں اور یا اللہ ماؤں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے یا رب العالمین۔ یا رب العالمین کفار کو شکست سے ہمکنار فرما اور بیٹیوں کی عظمتوں کو یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یہودیوں کا خاتمہ فرما یا اللہ ان کو نحس و نابود فرما۔ آج کا خاص عمل بتانے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، اب آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک پوائنٹ ایک چیز اگر مس ہو جائے تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے۔ ایک چیز ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ آپ نے درود ابراہیمی ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بیچنا ہے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آج کا عمل آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے اس بڑے سے بڑے مقصد اور بڑی سے بڑی حاجت کی آپ نے نیت باندھنی ہے۔ کوئی بھی آپ وظیفہ کریں، کوئی بھی آپ عمل کریں تو اپنے مقصد کی نیت کریں۔ انشاءاللہ اگر قرض دار ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں، اگر بے اولاد ہیں تو نیک اور صالح اولاد کی نیت کر لیں، اگر بیمار ہیں تو آپ صحت کی نیت کر لیں، اگر آپ کو ذاتی گھر چاہیے تو ذاتی گھر کی نیت کر لیں، اگر آپ کسی بھی اعتبار سے اگر خامد بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں، کشیدگی ہے تو آپ محبت کی، انس کی، اتفاق کی نیت کر لیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کسی قسم کی رزق کی تنگی ہے تو آپ اس میں رزق کی تنگی کے خاتمے کی آپ جو ہے وہ نیت کر لیں کہ یا اللہ رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما اور اس رزق میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اس کے خاتمے کی نیت کر لیں۔ عمل آپ کو میں بتاؤں گا، آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے آپ نے یا رحمان اللہ کا یہ پیارا نام ہے۔ جب اب تاک رات کو 23 رمضان بدھ والے دن آپ نے دن کے وقت یا رات آپ نماز فجر سے پہلے اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، ایک چیز آپ کو کلیئر کروں گا۔ آپ نے یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا، یا رحمان 4 بار ہو گیا، یا رحمان 5 بار ہو گیا۔ آپ نے یا رحمان کو 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم زیادہ۔ 11 مرتبہ سے مراد ہے نہ آپ نے 11 سے زیادہ پڑھنا ہے نہ 11 سے کم پڑھنا ہے، آپ نے تعداد کے اعتبار سے آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ اور ہر دفعہ یا رحمان کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کرنی ہے، بڑی سے بڑی حاجت کی پوری ہونے کی نیت کرنی ہے۔ نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض کی ادائیگی کے اللہ پاک یا رحمان پڑھنے سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ پاک یا رحمان کو پڑھنے سے نیک اور صالح و نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ خامد بیوی کے درمیان جھگڑ ہے تو محبت کی نیت کر لیں، یا رحمان پڑھتے انشاءاللہ تعالی عزیز خامد بیوی کے درمیان جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنی بھی کشیدگی ہیں، اللہ پاک ان کا خاتمہ فرمائے گا۔ اگر آپ ذاتی گھر کے خواہشمند ہیں تو یا رحمان کو پڑھتے ذاتی گھر کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ یہ ایک چیز آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میری تمام مائیں بہنیں جو اس میرے چینل پہ آتی ہیں، میرے بھائی میرے اس چینل پہ آتے ہیں، بزرگ جو بیٹے جو اس چینل پہ آتے ہیں، ان کو ایک چیز کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ایک پوائنٹ بھی مس ہو جاتا ہے تو ان کا وظیفے میں کسی قسم کی تاثیر نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے نیت کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ کوئی بھی عمل شروع کریں، جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت بہت ضروری ہوتی ہے، بنا نیت کے نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح وظیفہ اور عمل کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ بڑے سے بڑا مقصد ہے، بڑے سے بڑی حاجت ہے، یا رحمان کو آپ ہر دفعہ یا رحمان کو پڑھتے آپ بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر لیں۔ اگر بیمار ہیں تو صحت کی نیت کر لیں۔ جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی عزیز، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، دکان کاروبار کی برکت کی نیت کر لیں۔ یا رحمان کو آپ 11 ٹائمز پڑھ کے فوری طور پہ دوسرا جو عمل آپ کریں گے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورہ فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اللہ پاک کو بڑی بے حد پسند ہے، اس میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ آغاز جو ہے قرآن مجید کا سورہ فاتحہ سے اللہ نے کیا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کس طریقے سے آج کا عمل کیا جائے گا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آپ نے ہر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے سورہ فاتحہ کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ ساتھ جب بھی آپ پڑھیں سورہ فاتحہ کو تو آپ نے بڑے سے بڑے مقصد، بڑے سے بڑی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی زندگی کی حاجت ہے، تو آپ اس کی نیت خاص کر کے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کر کے آپ نے پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 41 ٹائمز پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اپنی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کی نیت باندھیں گے۔ اور جب 41 ٹائمز پڑھیں گے تو آپ 41 ٹائمز پڑھتے پڑھتے اللہ سے مانگتے جائیں اور روتے جائیں۔ سورہ فاتحہ کی بڑی تاثیر اور بڑی طاقت ہے۔ 23 رمضان بدھ والے دن کے ساتھ یہ خصوصی عمل ہے، نبوی عمل ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت اور بڑے سے بڑی جو آپ کی حاجت ہے اس کی نیت باندھ کے آپ نے اس کو 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ تسبیح کے دونوں پہ یا ہاتھ کی انگلیوں پہ 41 ٹائمز پڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روحانی تسکین، آپ کو قلبی تسکین ملے گا اس عمل سے، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی دعا اور آپ کی حاجت اللہ قبول فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تیسرا عمل آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک یا 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 استغیث۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت باندھ کے یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث آپ نے 11 ٹائمز یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت باندھنی ہے۔ 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیمی پھر دوبارہ پڑھنا ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین میری تمام حاجات کو، میری تمام دعاؤں کو یا اللہ اس طاق رات کی برکت سے قبول منظور فرما۔ یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا اس کو میرے نصیب میں تو لکھ دے، آمین ثم آمین۔